ذی-قعدہ کیا ہے اور اس کی اسلامی حیثیت ذوالقعدہ اسلامی قمری سال کا 11واں مہینہ ہے۔ یہ ان 4 محترم اور معزز مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں شریعت اسلامیہ میں خاص حرمت اور تقدس حاصل ہے۔ اسلام سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور اس کے بعد صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال والقعدہ اور پھر ذوالحجہ آتا ہے۔ ذوالقعدہ کو اس لیے اہم مقام حاصل ہے کہ یہ حج کے مہینوں میں شمار ہوتا ہے اور اس مہینے میں عرب کے لوگ زمان جاہلیت میں بھی جنگ و جدال سے رک جاتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام بھی ذوالقعدہ پڑا، یعنی بیٹھ رہنے جنگ سے رک جانے کا مہینہ۔ اسلام نے بھی اس مہینے کی حرمت کو برقرار رکھا بلکہ اسے اور زیادہ بامانی بنا۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں ان حرمت والے مہینوں کا ذکر آیا ہے جن میں ذوالقعدہ بھی شامل ہے۔ مسلمان اس مہینے میں نیکی، عبادت، صلح، صبر، ذکر، توبہ اور حج کی تیاری کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مومن کی زندگی صرف عبادت کے چند مخصوص دنوں تک محدود نہیں بلکہ وقت کے ہر حصے کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا چاہیے۔ ذوالقعدہ کا تعارف۔ ذوالقعدہ اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ہے۔ چونکہ اسلامی تقویم چاند کے حساب سے چلتی ہے اس لیے اس مہینے کی ابتدا اور انتہا چاند دیکھنے سے طے ہوتی ہے۔ کبھی یہ 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا۔ اس مہینے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ حج سے پہلے آنے والا مہینہ ہے، اس لیے حاجیوں، زائرین بیت اللہ اور امت مسلمہ کے لیے اس کی اپنی ایک روحانی اہمیت ہے۔ عربی زبان میں عقدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ اس مہینے میں وہ سفر، جنگ، حملہ اور خونریزی سے راک جاتے تھے۔ چونکہ لوگ گھروں اور بستیوں میں بیٹھ کر امن اختیار کرتے تھے اس لیے یہ نام مشہور ہوا۔ اسلامی تعلیمات نے اس عادت کو ایک روحانی معنی دے دیا اور امن، امان اور عبادت کی فضا کو مزید مضبوط کیا۔ قرآن مجید میں حرمت والے مہینوں کی اہمیت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے مقرر فرمانے کا ذکر کیا ہے اور ان میں سے 4 مہینوں کو خاص حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ان مہینوں میں جنگ، فساد، ظلم اور زیادتی سے بچنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ ذوالقعدہ انہی 4 مہینوں میں شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں نیکی کا اجر زیادہ محسوس ہوتا ہے اور گناہ کا بوجھ بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے احترام اور امن کے لیے منتخب فرمایا۔ حرمت والے مہینوں کی حقیقت یہ ہے کہ اسلام انسان کو صرف انفرادی عبادت نہیں بلکہ اجتماعی اخلاق بھی سکھاتا ہے، یعنی مسلمان صرف نماز، روزہ اور تلاوت ہی نہ کرے بلکہ معاشرے میں امن قائم کرے، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے، لڑائی جھگڑوں سے بچے اور اپنے دل میں احترام وقت پیدا کرے۔ ذوالقعدہ ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں خاص طور پر نرمی، تحمل اور امن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذوالقعدہ کیوں محترم ہے؟ ذوالقعدہ کی حرمت چند وجوہات کی بنا پر ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس دیا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ یہ حج کے مہینوں میں شامل ہے اور حج ایک عظیم عبادت ہے جو امت مسلمہ کے اتحاد، مساوات اور بندگی کی علامت ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ اس مہینے میں عام طور پر لوگ عبادت، تیاری اور سفر حج کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے اس میں سکون، عبادت اور نظم کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اسلام میں کسی مہینے کی فضیلت صرف اس لیے نہیں کہ وہ تاریخ میں مخصوص مقام رکھتا ہے بلکہ اس لیے بھی کہ اس میں بندہ اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ ذوالقعدہ ایسا ہی مہینہ ہے، یہ رمضان کی طرح روزوں اور راتوں کی بڑی عبادتوں کا مہینہ تو نہیں لیکن اس کی اپنی مستقل فضیلت ہے۔ اس میں امن، ادب، تسبیح، استغفار اور حج کی تیاری انسان کو قرب الہی کی طرف لے جاتی ہے۔ ذوالقعدہ اور حج کا تعلق۔ ذوالقعدہ کو حج کے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی ایام ہیں۔ یہ ترتیب اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حج صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایک مسلسل روحانی تیاری ہے۔ شوال کے بعد ذوالقعدہ آتا ہے اور اسی مہینے میں حاجی اپنے سفر، تیاری، احرام، لباس، نیت اور دل کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ حج کی عظمت یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ ذوالقعدہ اس عظیم عبادت کا دروازہ ہے۔ یہ مہینہ گویا حاجی کے لیے ایک روحانی دروازہ ہے جہاں سے وہ دنیاوی تعلقات سے نکل کر اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو ایک طرح کی تیاری کا مہینہ
بھی کہا جا سکتا ہے ذوالقدے میں امن و سکون کی تعلیم اسلام کا مزاج امن پسند ہے ذوالقدے ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ مسلمان کو اپنی زندگی میں امن صلاح ریخائی اور برداشت کو اختیار کرنا چاہیے اس مہینے میں کسی پر ظلم کرنا جھگڑا بڑھانا لڑائی کو ہوا دینا عادل آزاری کرنا زیادہ ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہے جسے اللہ نے حرمت بخشی ہے امن صرف اسلحہ نہ اٹھانے کا نام نہیں بلکہ زبان ہاتھ کردار اور رویے میں بھی امن ہونا چاہیے اگر کوئی شخص اس مہینے میں دوسروں کے ساتھ نرمی اختیار کرے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے غریبوں کی مدد کرے اور اپنے معاملات درست رکھے تو یہ ذوالقدہ کی حقیقی روح کے مطابق عمل ہوگا ذوالقدہ میں عبادت کی اہمیت ذوالقدہ میں کوئی خاص فرض روزہ خاص نماز مقرر نہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس مہینے میں عبادت کی اہمیت کم ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر مہینے میں اللہ کی بندگی مطلوب ہے اور حرمت والے مہینوں میں یہ بندگی مزید بامانی ہو جاتی ہے اس مہینے میں درج ذیل عبادات پر توجہ دی جا سکتی ہے نمازوں کی پابندی تلاوت قرآن کثرت استغفار درود شریف صدقہ و خیرات والدین کی خدمت رشتہ داروں سے صلہ رحمی حج و عمرہ کی تیاری اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ یہ سب اعمال اس مہینے کو بابرکت بنا دیتے ہیں بندہ جب ذوالقدہ میں اپنے دل کی حالت درست کرتا ہے تو وہ آنے والے ذوالحجہ کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے گویا یہ مہینہ روحانی تربیت کا ایک حصہ ہے جو شخص اپنے اندر صبر تقو خاموشی ذکر اور شکر کی عادت پیدا کرے وہ اس مہینے کی برکت سے فائدہ اٹھاتا ہے تاریخی اعتبار سے ذوالقدہ کے اہم واقعات اسلامی تاریخ میں بھی ذوالقدہ کا مقام بہت اہم ہے اس مہینے میں کئی بڑے واقعات پیش آئے جو امت کے لیے سبق آموز ہیں ان میں سے ایک بڑا واقعہ صلح حدیبیہ ہے جو 6 ہجری میں ذوالقدہ ہی کے مہینے میں پیش آیا یہ واقعہ بظاہر مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھا لیکن حقیقت میں یہ اسلام کی فتح کا دروازہ ثابت ہوا صلح حدیبیہ نے یہ ثابت کیا کہ حکمت صبر اور بردباری کبھی کبھار فوری غلبے سے کہیں زیادہ بڑی کامیابی بن جاتی ہے اس صلح کے نتیجے میں مکہ والوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہوا جس نے بعد میں اسلام کے پھیلاؤ کو بہت تقویت دی اسی موقع پر رسول اکرم نے عمرہ ادا کرنے کا ارادہ فرمایا تھا لیکن معاہدے کے سبب اس سال عمرہ مکمل نہ ہو سکا بعد میں اگلے سال عمر القضا ادا کیا گیا اور وہ بھی ذوالقدہ ہی کے مہینے میں تھا یہ سب باتیں اس مہینے کی تاریخی عظمت کو واضح کاف رکھتی ہیں ذوالقدہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر تاخیر نقصان نہیں ہوتی کبھی امن قائم کرنے کے لیے کچھ وقت رک جانا صبر کرنا اور حکمت اختیار کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے صلح حدیبیہ سے ملنے والا سبق صلح حدیبیہ صرف ایک سیاسی معاہدہ نہیں تھا بلکہ ایک دینی حکمت بھی تیاس سے مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ ہر موقع پر لڑائی ضروری نہیں کبھی معاف کرنا کبھی رک جانا کبھی نرمی اختیار کرنا اور کبھی خاموش رہنا بھی بڑی دینی بصیرت ہوتی ہے ذوالقدہ چونکہ اسی معاہدے کا مہینہ ہے اس لیے یہ امن حکمت اور تدبر کی یاد دلاتا ہے آج کے دور میں جب انسانیت تنازعات نفرت بدگمانی اور بے صبری کا شکار ہے ذوالقدہ کا پیغام اور بھی اہم ہو جاتا ہے یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے دل زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو امن پہنچائے ذوالقدہ اور اخلاقی تربیت اسلام میں مہینے صرف وقت کی تقسیم نہیں بلکہ تربیت کے مراحل بھی ذوالقدہ اخلاقی تربیت کا ایک اہم مہینہ ہے اس مہینے میں بندہ اپنے کردار پر غور کرے کہ کہیں اس کی زبان کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہی کہیں اس کے ہاتھ سے ظلم تو نہیں ہو رہا کہیں اس کے فیصلے میں جلد بازی تو نہیں اور کہیں وہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور تو نہیں یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خاموشی کبھی کمزوری نہیں ہوتی بلکہ یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے لڑائی سے بچنا بزدلی نہیں بلکہ شریعت کی حرمتوں کا احترام ہے جو شخص اس مہینے کی عظمت کو سمجھتا ہے وہ زندگی کے دوسرے مواقع پر بھی وقت مقام اور حالات کی قدر کرنا سیکھتا ہے ذوالقدہ میں نیکی کے کچھ عملی پہلو ذوالقدہ میں مسلمان اپنی زندگی میں چند عملی تبدیلیاں لا سکتا ہے مثلاً فجر کی نماز کی پابندی روزانہ قرآن کی تلاوت گھر کے بڑوں کا احترام والدین کی خدمت پڑوسیوں کے حقوق یتیم و مسکین کی مدد جھوٹ سے اجتناب غیبت سے پرہیز اور اپنی زبان کو نرم رکھنا یہ سب وہ اعمال ہیں جو ایک عام مہینے کو بھی بابرکت بنا دیتے ہیں اور ذوالقدہ میں ان کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے اسی طرح اگر کوئی شخص حج یا عمرہ کی نیت رکھتا ہے تو یہ مہینہ اس کے لیے تیاری کا بہترین موقع ہینت کی اصلاح اخلاص کی پختگی مالی معاملات کی صفائی قرضوں کی ادائیگی اور گھر والوں سے اجازت و دعا لینا اس تیاری کا حصہ ہے ذوالقدہ میں بدعات اور غلط فہمیوں سے بچنا بعض اوقات لوگ کسی مہینے کی فضیلت کو غلط انداز میں سمجھ لیتے ہیں اور
ایسی رسمیں شروع کر دیتے ہیں جن کی دین میں اصل نہیں ہوتی۔ ذوالقدہ کے بارے میں بھی یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی رہنمائی کو سامنے رکھیں۔ اس مہینے کو مبارک ضرور سمجھا جائے، لیکن ایسی خود ساختہ عبادات، مخصوص رسومات، لازمی اعمال اختیار نہ کیے جائیں جن کی کوئی شرعی بنیاد نہ ہو۔ اسلام میں اصل چیز نبی کریم کی اتباع ہے۔ اگر کسی مہینے کی فضیلت ہے تو اس کا صحیح فائدہ یہی ہے کہ ہم سنت کے مطابق زیادہ عبادت کریں، زیادہ تقوی اختیار کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالیں۔ ذوالقدہ کا پیغام آج کے انسان کے لیے۔ آج کا انسان تیزی، بے صبری اور شور و غل میں مبتلا ہے، ہر طرف مقابلہ، پریشانی، غصہ اور بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ ایسے ماحول میں ذوالقدہ کا پیغام بہت قیمتی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں کہتا ہے، رک جاؤ، سوچو، سنبھلو، امن اختیار کرو، اپنے رب سے جڑ جاؤ اور دنیا کی دوڑ میں اپنی آخرت نہ بھولو۔ یہ مہینہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد صرف دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ جو انسان اپنے وقت کو حرمت، ادب اور بندگی کے ساتھ گزار دے وہ دنیا میں بھی پرسکون ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ نتیجہ، ذوالقدہ ایک عظیم، محترم اور بابرکت اسلامی مہینہ ہے۔ یہ ہجری سال کا 11واں مہینہ ہے اور 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ اس کی اسلامی حیثیت بہت بلند ہے کیونکہ یہ امن، احترام، عبادت، حج کی تیاری اور اخلاقی پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ قرآن و سنت نے ہمیں سکھایا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں کی قدر کی جائے، گناہوں سے بچا جائے، نیکیوں میں اضافہ کیا جائے اور صلح و سلامتی کا ماحول بنایا جائے۔ ذوالقدہ ہمیں صلح حدیبیہ جیسے تاریخی واقعات یاد دلاتا ہے جو صبر، حکمت اور اسلامی بصیرت کی روشن مثالیں ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ بعض اوقات خاموشی، انتظار اور نرمی بھی دین کی بہت بڑی خدمت بن جاتے ہیں۔ اگر ہم ذوالقدہ کی روح کو سمجھ لیں تو ہم اپنی زندگی میں امن، تقوی، عبادت اور حسن اخلاق پیدا کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں ذوالقدہ سمیت تمام حرمت والے مہینوں کی قدر کرنے، ان میں نیکی اختیار کرنے، گناہوں سے بچنے اور اپنی زندگی کو سنت نبوی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب ویڈیو اسکرپٹ آسان اور جذباتی اردو تقریر بھی تیار کر دوں۔ ذوالقدہ کیا ہے اور اس کی اسلامی حیثیت۔ اسلامی تقویم کے 12 مہینوں میں ذوالقدہ ایک نہایت اہم، باعزت اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ ہجری سال کا 11واں مہینہ ہے اور اس کی قدر و منزلت اسلامی تاریخ، شریعت مطہرہ اور اہل ایمان کے لیے بہت نمایاں ہے۔ ذوالقدہ کا نام ہی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ قدہ یعنی بیٹھنے، ٹھہرنے اور جنگ و جدال سے رکنے کا مہینہ ہے۔ عرب جاہلیت کے زمانے میں بھی اس ماہ کو حرمت والا سمجھا جاتا تھا اور اسلام نے اس کی حرمت کو مزید واضح، منظم اور روحانی مانی عطا کیے۔ ذوالقدہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جنہیں قرآن کریم میں خاص احترام دیا گیا ہے۔ ان مہینوں میں رجب، ذوالقدہ، ذوالحجہ اور محرم شامل ہیں۔ ان مہینوں میں نیکیوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور گناہوں سے بچنے کی تاکید بھی زیادہ ہو جاتی۔ حزدہ اس اعتبار سے خاص ہے کہ یہ حج کے مہینوں میں سے ہے، یعنی اس کے بعد ذوالحجہ آتا ہے جس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ اس لیے ذوالقدہ حج کی تیاری، سفر، حرم، عبادت، ذہنی سکون اور روحانی آمادگی کا مہینہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ ذوالقدہ کا لغوی اور تاریخی مفہوم، ذوالقدہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ذوت کا مطلب ہے صاحب والا، جبکہ قدہ بیٹھنے، ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ قدیم عرب اس مہینے میں لڑائی اور قتال سے باز رہتے تھے۔ چونکہ یہ حرمت والا مہینہ تھا اس لیے لوگ عام طور پر سفر، جنگ اور جھگڑوں کو کم کرتے تھے۔ بعض اہل لغت کے مطابق اس ماہ میں لوگ اپنے گھروں میں زیادہ بیٹھتے، سفر سے پرہیز کرتے اور حج کے لیے آنے والی تیاریوں میں لگ جاتے تھے۔ یہ مہینہ سکون، وقار اور حرمت کی علامت بن گیا۔ اسلام نے جاہلی دور کی بعض غلط رسموں کو ختم کیا، مگر جو چیزیں فطرت سلیمہ، امن اور احترام کے مطابق تھیں انہیں باقی رکھا اور ان میں اصلاح فرمائی۔ ذوالقدہ بھی انہی مہینوں میں سے ایک ہے جس کی حرمت اسلام میں مستقل اور واضح ہے۔ اس مہینے میں عبادت کی رغبت، دل کا سکون اور زبان و عمل کی پاکیزگی زیادہ مطلوب ہے۔ قرآن کریم میں حرمت والے مہینوں کی حیثیت، قرآن مجید میں حرمت والے مہینوں کی واضح اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو خاص احترام عطا فرمایا ہے تاکہ انسان ان ایام میں اپنے اعمال، گفتگو، تعلقات اور معاملات کو زیادہ سنجیدگی سے دیکھے۔ حرمت والے مہینوں میں گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے اور نیکی کا اجر بھی زیادہ ہونے کی امید ہوتی ہے۔ اس لیے ذوالقدہ صرف ایک قمری مہینہ نہیں بلکہ ایک تربیتی دور ہے جس میں بندہ اپنے رب کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ اس مہینے کی حرمت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مسلمان
اس میں ظلم، زیادتی، جھگڑے، فساد، بدکلامی اور حرام کاموں سے دور رہو، چونکہ یہ امن کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں امن کو فروغ دینا، رشتوں کو جوڑنا، صلح کرنا، توبہ کرنا اور عبادت میں اضافہ کرنا ایک مومن کا شیوا ہونا چاویزدہ کی اسلامی حیثیت ذیقدہ کی اسلامی حیثیت کئی پہلوؤں سے بہت بلند ہے۔ سب سے پہلے یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہی، دوسرا یہ کہ یہ حج کے مہینوں کا حصہ ہے، تیسرا یہ کہ اس ماہ میں رسول اکرم نے بعض اہم عمرے ادا فرمائے جن سے اس ماہ کی فضیلت اور برکت ظاہر ہوتی ہے، چوتھا یہ کہ اس مہینے میں مسلمان کو اپنے روحانی سفر کی طرف توجہ دینی چاہیے، خصوصاً عبادت، ذکر، تلاوت، استغفار، صدقہ، صلہ رحمی اور تواضع کی طرف۔ سلام انسان کو صرف وقت گزارنے والا نہیں بلکہ وقت کو عبادت بنانے والا دین ہی زدہ اسی تعلیم کا عملی نمونہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کے کچھ اوقات محض دنیاوی مصروفیات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اگر مسلمان اس مہینے کو غفلت میں گزار دے تو وہ ایک بڑی روحانی نعمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ ذیقدہ اور امن و سلامتی کا پیغام۔ ذیقدہ کا ایک اہم پیغام امن ہے، چونکہ اس کا تعلق رک جانے، ٹھہرنے اور جنگ سے بچنے سے ہے، اس لیے یہ ماہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام فساد، خونریزی اور ظلم کو پسند نہیں کرتا، اگرچہ دفاع اور حق کی حفاظت کی اجازت ہے، لیکن اصل مقصد امن، عدل اور اصلاح ہے۔ ذیقدہ ایک یاد دہانی ہے کہ مسلمان اپنی زندگی میں صبر، حلم، برداشت اور نرم مزاجی اپنائیں۔ آج کے دور میں جب معاشرے میں تلخی، نفرت، بدگمانی اور اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، ذیقدہ کا پیغام اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں سے کینہ نکالی زبان کو قابو میں رکھیں، خاندانوں میں محبت پیدا کریں اور معاشرے میں خیر و بھلائی کا ماحول قائم کریں۔ مومن کے لیے ذیقدہ صرف کیلنڈر کا نام نہیں بلکہ اخلاقی بیداری کا موسم ہے، حج کی تیاری کا مہینہ۔ ذیقدہ کا تعلق حج سے بھی گہرا ہے۔ حج کے مہینے شوال، ذیقدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی دن ہیں، اس لیے ذیقدہ حاجیوں کے لیے ایک عملی اور روحانی تیاری کا زمانہ ہے۔ جو لوگ بیت اللہ کے سفر کی نیت رکھتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ اپنی نیتوں کو خالص کرنے، مالی و جسمانی تیاری کرنے، حقوق العباد کی ادائیگی کرنے اور حج کے احکام سیکھنے کا بہترین موقع۔ حج صرف ایک سفر نہیں بلکہ پورے وجود کی تربیت ہے۔ ذیقدہ اسی تربیت کا ابتدائی دروازہ ہے۔ حاجی اس ماہ میں اپنے لباس، اپنے دل، اپنی نیت اور اپنے اخلاق کو پاک کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر سچے بندے کی حیثیت سے لبیک کہہ سکے۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو ذیقدہ ایک مقدس، انتظامی، روحانی اور ایمانی تیاری کا مہینہ بھی ہے۔ رسول اللہ کے اس ماہ میں عمرے سورۃ النبوی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے عمرہ کے لیے ذیقدہ کو بار بار اختیار فرمایا۔ اپنے عمرے اسی مہینے میں کیے جن میں صلح حدیبیہ کے بعد والا عمرہ، عمر القضاء اور دیگر مبارک سفر شامل ہیں۔ اس سے علماء نے یہ سمجھا کہ ذیقدہ عمرہ اور عبادت کے لیے ایک مناسب اور برکت والا مہینہ ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ذیقدہ کی فضیلت اس کے اندر کسی مخصوص عبادت کے لازم ہونے سے نہیں بلکہ اس کے حرمت والے ہونے، سورۃ النبوی کے اعمال اور اس کی روحانی فضا سے ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے اس مہینے میں عمرہ، تلاوت، ذکر اور صدقہ کو بڑھانا مستحب اور باعث خیر ہے۔ ذیقدہ میں نیکیوں کی اہمیت، حرمت والے مہینوں میں نیکیوں کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ عام دنوں میں ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر اپنی جگہ، لیکن جب وہ احترام والے مہینے میں نیکی کرتا ہے تو اس کے اخلاص اور تعظیم کی وجہ سے اس کی تاثیر اور برکت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے ذیقدہ میں نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، درود شریف، توبہ، استغفار، والدین کی خدمت، غریبوں کی مدد اور رشتوں کو جوڑنے جیسے اعمال خاص طور پر اختیار کرنے۔ چانکہ صرف بڑی بڑی عبادتوں کا نام نہیں، کسی کو مسکرا کر جواب دینا، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا، کسی کے دل میں خوشی ڈالنا، کسی کی تکلیف دور کرنا، یہ سب بھی نیکی ہے۔ ذیقدہ اس بات کا بہترین موقع ہے کہ بندہ اپنی روزمرہ زندگی کو خیر کے راستے پر ڈال دے، گناہوں سے بچنے کی تاکید۔ جس طرح ذیقدہ میں نیکیوں کی اہمیت بڑھتی ہے اسی طرح گناہوں کی سنگینی بھی بڑھتی ہے۔ اس مہینے میں زبان کی لغزش، دل کی کدورت، حرام کمائی، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدنگاہی، والدین کی نافرمانی، قطع رحمی اور ظلم سے خاص طور پر بچنا چاہیے۔ حرمت والے مہینے انسان کے لیے آئینہ ہوتے ہیں کہ وہ دیکھے کہ اس کا دل کتنا ناپاک ہے اور اس کا عمل کتنا درست ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عبادت کرنا کافی ہے جبکہ معاملات اور اخلاق کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ سوچ درست نہیں۔ اسلام میں عبادت اور اخلاق ایک دوسرے
سے جدا ناؤزدہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی عادات، زبان، معاملات اور تعلقات سب کو درست کرنا ہوگا۔ اہل ایمان کے لیے ذیقدہ کا پیغام۔ ذیقدہ اہل ایمان کے لیے ایک خاموش مگر گہرا پیغام رکھتا ہے۔ یہ پیغام ہے: رک جاؤ، سوچو، سنبھلو اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ انسان اکثر دنیا کی دوڑ میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے دل، اپنی روح اور اپنے مقصد زندگی کا خیال ہی نہیں رہتا۔ ذیقدہ اسے ایک روحانی وقفہ فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے اعمال پر غور کرے اور آنے والے دنوں کو بہتر بنائے۔ یہ مہینہ اس بات کا بھی درس دیتا ہے کہ اصل کامیابی ظاہری شور و ہنگامے میں نہیں بلکہ باطنی سکون، تقوی اور اللہ کی رضا میں ہے۔ جو شخص ذیقدہ کو سمجھ لیتا ہے وہ وقت کی حرمت کو سمجھ لیتا ہے، اور جو وقت کی حرمت سمجھ لے وہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی طرف پہلا قدم اٹھا لیتا ہے۔ ذیقدہ میں اجتماعی اصلاح۔ یہ مہینہ صرف فرد کی اصلاح کے لیے نہیں بلکہ خاندان، محلہ اور معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی موزوں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کریں، بچوں کو حرمت والے مہینوں کی تعلیم دیں، بڑوں میں محبت بڑھائیں، اختلافات ختم کریں اور خیر خواہی کا جذبہ بیدار کریں۔ اگر گھر میں جھگڑا ہے تو صلح کی کوشش کی جائے، اگر کسی کا حق دبایا گیا ہے تو اسے واپس کیا جائے، اگر کسی سے دل آزاری ہوئی ہے تو معذرت کی جائے۔ ذیقدہ میں سماجی سطح پر بھی امن کی فضا قائم کی جا سکتی ہے۔ مسجدوں میں ذکر و تلاوت کی محفلیں، درس قرآن، سیرت کے دروس اور حج کی تعلیمات کا اہتمام ہو تو معاشرہ بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس طرح یہ مہینہ محض انفرادی عبادت کا نہیں بلکہ اجتماعی خیر کا موسم بن جاتا ہے۔ ذیقدہ اور توبہ کا تعلق۔ توبہ ہر وقت دروازہ کھلا رکھتی ہے مگر بعض اوقات اس کی طرف رجوع زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ ذیقدہ چونکہ حرمت والا اور عظمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس میں توبہ کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ پر نادم ہو، اسے چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہ حق واپس کرے، اگر کسی کی دل آزاری کی ہے تو معافی مانگے، اگر فرائض میں سستی کی ہے تو نماز، روزہ اور دیگر عبادات کی پابندی شروع کرے۔ توبہ صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ زندگی کے رخ کی تبدیلی کا نام ہے۔ ذیقدہ اس تبدیلی کے لیے بہترین موقع ہے کیونکہ اس کی روحی رکنے اور سنبھلنے کی ہے۔ ذیقدہ کی برکت کو کیسے حاصل کیا جائے؟ اس مہینے کی برکت حاصل کرنے کے لیے چند عملی باتیں بہت اہم ہیں۔ روزانہ نمازوں کی حفاظت کی جائے، فجر اور عشاء کی خاص پابندی ہو، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، استغفار کثرت سے کیا جائے، درود شریف پڑھا جائے، والدین کی خدمت کی جائے، صدقہ دیا جائے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی جائے اور اپنے دل کو حسد، تکبر اور بغض سے پاک رکھا جائے۔ ان اعمال کے ذریعے ذیقدہ کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے معمولات میں اعتدال بھی ضروری ہے۔ اس ماہ میں عبادت کے نام پر بے ترتیبی نہیں ہونی چاہیے اور دنیاوی مصروفیات کے نام پر غفلت بھی نہیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی دنیا اور آخرت کے درمیان توازن قائم کرے اور اللہ کی یاد کو اپنے دن کا مرکز بنا لے۔ نتیجہ: ذیقدہ ایک ایسا مہینہ ہے جو اسلامی تاریخ، حرمت، زمانہ، روحانی سکون اور حج کی تیاری کے اعتبار سے بے حد اہم ہے۔ یہ ہمیں امن، ادب، عبادت، توبہ، سلانے کی اور احتیاط کا درس دیتا ہے۔ اس مہینے کی اصل روح یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرے اور زندگی کو خیر و برکت کے راستے پر ڈال دے۔ اگر مسلمان ذیقدہ کی قدر کریں تو یہ مہینہ ان کے دلوں میں نرمی، اعمال میں پاکیزگی اور معاشرے میں محبت پیدا کر سکتا ہے۔ لہٰذا ذیقدہ کو محض ایک مہینہ نہ سمجھا جائے بلکہ ایک تربیتی، روحانی اور ایمانی موقع سمجھا جائے۔ جو شخص اس مہینے کی عظمت کو پہچان لیتا ہے وہ وقت کی قیمت سمجھ لیتا ہے، اور جو وقت کی قیمت سمجھ لے وہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت پا لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذیقدہ سمیت تمام مہینوں کی حرمت سمجھنے، ان میں نیکی کرنے، گناہوں سے بچنے اور اپنی زندگی کو اسلام کے نور سے روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذیقدہ کیا ہے اور اس کی اسلامی حیثیت؟ اسلامی تقویم میں کچھ مہینے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص عظمت، حرمت اور برکت عطا فرمائی ہے۔ انہی مہینوں میں سے ایک ذیقدہ ہے۔ یہ ہجری سال کا 11واں مہینہ ہے اور اسلامی لحاظ سے اسے شہور حرم یعنی حرمت والے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ذیقدہ نہ صرف تاریخ اسلام میں اہم مقام رکھتا ہے بلکہ اس مہینے کی اپنی ایک روحانی، اخلاقی اور عملی اہمیت بھی ہے۔ اگر مسلمان اس مہینے کی حقیقت، فضیلت اور اس میں موجود اسباق کو سمجھ لیں تو ان کی زندگی میں عبادت، صبر، امن
ضبط نفس اور اللہ کی اطاعت کا ایک نیا ذوق پیدا ہو سکتا ہے۔ ذیقدہ کا تعارف۔ ذیقدہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا تعلق قاد سے ہے جس کے معنی بیٹھنے ٹھہرنے کے ہیں، چونکہ عرب کے زمان جاہلیت میں اور بعد میں اسلام کے ابتدائی دور میں بھی اس مہینے میں لوگ جنگ و قتال سے رک جاتے تھے، سفر کم کر دیتے تھے اور زیادہ تر امن و سکون اختیار کرتے تھے، اس لیے اسے ذیقدہ کہا گیا۔ گویا یہ ایسا مہینہ ہے جس میں انسان کو رکنے سنبھلنے غور کرنے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی یاد دہانی ملتی ہے۔ اسلامی ہجری سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، پھر صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذیقدہ اور پھر ذوالحجہ آتا ہے۔ ان 12 مہینوں میں ذیقدہ اپنی ایک خاص جگہ رکھتا ہے کیونکہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والے مہینے قرآن و سنت کی روشنی میں 4 مہینے بہت عظمت والے ہیں۔ ذوالقدہ ذوالحجہ محرم اور رجب ان مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص احترام اور تقدس دیا ہے، ان میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہ کی سنگینی بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا، ظلم زیادتی اور فساد سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ذیقدہ انہی محترم مہینوں میں سے ہے، اس لیے اس مہینے میں مسلمان کو اپنے اعمال اخلاق اور معاملات پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ حرمت والے مہینوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو سال کے کچھ حصوں میں ایسا ماحول میسر آئے جس میں وہ جنگ و جدال سے دور ہو کر اللہ کی یاد، امن، اصلاح اور خیر کے کاموں پر توجہ دے۔ یہ مہینے انسان کو یہ سبق دیتے ہیں کہ زندگی صرف طاقت غلبہ اور دنیاوی مفاد کا نام نہیں بلکہ امن، عدل، تقوی اور ضبط نفس بھی دین کا حصہ ہے۔ ذیقدہ کی اسلامی حیثیت۔ ذیقدہ کی اسلامی حیثیت بہت اہم ہے، یہ صرف ایک کیلنڈر کا مہینہ نون ہے بلکہ ایک تربیتی دور ہے۔ اس مہینے میں مسلمانوں کو کئی پہلوؤں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک، امن و صلح کی اہمیت۔ ذیقدہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اسلام امن کا دین ہے۔ اس مہینے میں لڑائی روک دی جاتی تھی تاکہ لوگ حج کے سفر کے لیے محفوظ ماحول میں نکل سکے۔ اسلام نے امن کو اتنی اہمیت دی کہ بعض مخصوص اوقات میں قتال سے بھی روکا گیا تاکہ بندہ اللہ کی عبادت اور اجتماعی خیر کے کاموں پر متوجہ ہو۔ 2، عبادت کی تیاری۔ ذیقدہ حج سے پہلے کا مہینہ ہے، اس لیے یہ عبادت کی تیاری کا مہینہ بھی ہے۔ جس طرح ایک طالب علم امتحان سے پہلے تیاری کرتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو ذیقدہ میں اپنے دل، نیت، وقت اور اعمال کو حج اور دیگر عبادات کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو حج نصیب ہو رہا ہو تو یہ مہینہ اس کے لیے خاص طور پر اہم ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں جسمانی، مالی اور روحانی تیاری کی جاتی ہے۔ 3، ضبط نفس اور صبر۔ انسان کی اصل تربیت تب ہوتی ہے جب وہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے۔ ذیقدہ میں چونکہ جنگ و قتال سے رکنے کا حکم تھا، اس لیے یہ مہینہ انسان کو اپنے غصے، جلد بازی، نفسانی خواہشات اور بے صبری کو روکنے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ جو شخص ان چیزوں پر قابو پا لے وہ کامیابی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ 4، حرمت کا احترام۔ ذیقدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ اوقات، مقامات اور احکام کا احترام کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی مہینے کو حرمت والا قرار دے دے تو مومن کا کام ہے کہ وہ اس کی حرمت کا پاس رکھے، یہی ایمان کی علامت ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں قرآن مجید میں حرمت والے مہینوں کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو خاص شرف عطا فرمایا اور ان میں زیادتی کرنے سے روکا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی نظام زندگی وقت کے تقدس کا بھی قائل ہے۔ ہر مہینہ برابر نہیں، ہر دن یکساں نہیں، ہر رات ایک جیسی نہیں۔ بعض لمحات کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں پر فوقیت دی ہے تاکہ بندہ غفلت سے نکل کر خاص اوقات میں زیادہ محنت کرے۔ ذیقدہ بھی اسی قرآنی اصول کا حصہ ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ مسلمان کی زندگی بے مقصد اور بے ترتیب نہیں بلکہ وہ اللہ کے مقرر کردہ نظام کے مطابق چلتی ہے۔ وقت کا ادب ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث کی روشنی میں ذیقدہ احادیث مبارکہ میں حرمت والے مہینوں کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم نے واضح فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہے اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ آن مہینوں کی حرمت و فضیلت سے متعلق اب کی تعلیمات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کو ان مہینوں میں زیادہ تقوی، احتیاط اور نیکی اختیار کرنی چاہیے۔ ذیقدہ چونکہ انہی 4 مہینوں میں شامل ہے، اس لیے اس کے بارے میں عام مسلمانوں کو بھی شعور ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ غفلت کا نہیں بلکہ ادب، احتساب اور اصلاح کا مہینہ ہے۔ یہ وقت ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے، اعمال درست کرنے اور اللہ کے قریب ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ ذیقدہ اور حج کا تعلق۔ ذیقدہ کا ایک بہت اہم پہلو حج سے اس کا تعلق ہے۔ حج کے سفر کا آغاز عموماً اسی مہینے اس کے
بعد کے مہینے میں ذہنی اور عملی طور پر شروع ہوتا ہے چونکہ حج ذوالحجہ میں ادا کیا جاتا ہے، اس لیے ذیقعدہ حج کی تیاری کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ پرانے زمانے میں حاجی ذیقعدہ ہی میں سفر شروع کرتے تھے تاکہ ذوالحجہ کے آغاز تک مکہ مکرمہ پہنچ سکیں اور مناسک حج کی تیاری کر سکیں۔ یہ تعلق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عظیم عبادات سے پہلے تیاری ضروری ہے۔ حج صرف جسم کا سفر نہیں بلکہ دل، نیت، لباس، اخلاق اور کردار کا بھی سفر ہے۔ ذیقعدہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت کی کامیابی تیاری میں ہے۔ جو شخص پہلے سے اپنے معاملات درست کر لیتا ہے وہ عبادت میں زیادہ یکسو ہو جاتا ہے۔ تاخن اسلام میں ذیقعدہ کے واقعات، اسلامی تاریخ میں ذیقعدہ کے کئی اہم واقعات ملتے ہیں۔ یہ مہینہ صرف فضیلت کا مہینہ نہیں بلکہ سیرت النبوی اور اسلامی تاریخ کا اہم حصہ بھی ہے۔ صلح حدیبیہ کا سفر صلح حدیبیہ کے پس منظر میں بھی حرمت والے مہینوں اور حج کے تحفظ کا ایک بڑا پہلو تھا۔ اس واقعہ نے اسلام کی امن پسندی، حکمت اور دور اندیشی کو واضح کیا۔ اگرچہ یہ صرف ذیقعدہ کے ساتھ مخصوص واقعہ نہیں، لیکن حرمت والے مہینوں کے ماحول سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ عین میمر قضا حضور نے بعد میں عین میمر قضا ادا فرمایا جو اسلامی تاریخ کا ایک بڑا روشن واقعہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے صبر، حکمت اور نظم کو پسند کرتا۔ حجہ جیسے مہینے ہمیں انہی اوصاف کی طرف بلاتے ہیں۔ 3 حج کے لیے آمد و رفت۔ بہت سے اسلامی تاریخی واقعات میں یہ مہینہ حج کے راستے قافلوں اور زائرین کے لیے امن فراہم کرنے کا ذریعہ بنتا رہا۔ اس سے حج کی عالمی اور اجتماعی اہمیت بھی ظاہر ہوتی۔ حجہ میں نیکیوں کی طرف رغبت۔ اگرچہ اسلام نے ذیقعدہ کے لیے کوئی مخصوص نفل خاص عبادت لازم نہیں کی، اس مہینے میں نیکیوں کی طرف رغبت زیادہ ہونی چاہیے۔ مسلمان ہر نیک عمل کو اس مہینے میں زیادہ اخلاص کے ساتھ انجام دے سکتا ہے۔ تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، استغفار، صدقہ، والدین کی خدمت، صلہ رحمی، غریبوں کی مدد اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا ایسے اعمال ہیں جو ذیقعدہ میں خاص طور پر خوبصورت محسوس ہوتے ہیں۔ ذیقعدہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت صرف رمضان تک محدود نہیں، اللہ کی اطاعت پورے سال جاری رہتی ہے۔ رمضان روحانی تربیت دیتا ہے اور ذیقعدہ سمیت دوسرے مہینے اس تربیت کو برقرار رکھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ذیقعدہ میں احتیاط کی ضرورت۔ حرمت والے مہینے میں ہر مسلمان کو اپنی زبان، ہاتھ اور کردار کے بارے میں زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ گڑا، گالی، غیبت، بہتان، ظلم اور ناانصافی ہر زمانے میں بری چیزیں ہیں، لیکن حرمت والے مہینوں میں ان کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ذیقعدہ میں مسلمان کو خاص طور پر چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، دوسروں کے حقوق ادا کرے اور کسی کی دل آزاری سے بچے۔ اس مہینے میں دینی اور اخلاقی تربیت کا ایک اچھا موقع ہوتا ہے۔ خاندان کے افراد کو ایک دوسرے سے محبت بڑھانی چاہیے، رشتہ داروں سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے اور معاشرے میں امن و خیر کے فروغ کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہی ذیقعدہ کا اصل پیغام حجہ اور امت مسلمہ کے لیے پیغام۔ آج کے دور میں امت مسلمہ کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ امن، اتحاد، برداشت اور روحانی بیداری ہے۔ ذیقعدہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے۔ یہ مہینہ کہتا ہے کہ اگر مسلمان آپس میں لڑنے کے بجائے تعاون کریں، نفرت کے بجائے محبت کو فروغ دیں اور ذاتی مفاد کے بجائے امت کے مفاد کو ترجیح دیں تو معاشرے میں ایک نیا انقلاب آ سکتا۔ حجہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ اسلامی مہینے صرف عبادات کی تاریخیں نہیں بلکہ تہذیب کی تشکیل کے ستون ہیں۔ اگر ہم ان مہینوں کی حقیقت سمجھ لیں تو ہماری زندگی میں نظم، ادب اور اللہ سے قرب بڑھ سکتا۔ حجہ میں کرنے کے قابل اعمال۔ اس مہینے میں درج ذیل اعمال کی طرف خصوصی توجہ دی جا سکتی ہے۔ 1 روزانہ توبہ و استغفار، 2 قرآن مجید کی تلاوت، 3 نفل نمازوں کا اہتمام، 4 صدقہ و خیرات، 5 والدین اور رشتہ داروں کی خدمت، 6 صلح کرانے کی کوششات۔ زبان اور دل کی صفا۔ حج کی تیاری کرنے والوں کے لیے مدد اور دعا۔ حرمت والے مہینوں کا احترام۔ 10 اپنی زندگی کے مقصد پر غور۔ یہ اعمال صرف ذیقعدہ تک محدود نہیں بلکہ رسال کے لیے ایک طرز زندگی بن سکتے ہیں، مگر اس مہینے میں ان کی طرف متوجہ ہونا زیادہ بابرکت ہے۔ ذیقعدہ کا اخلاقی سبق۔ ذیقعدہ کا سب سے بڑا اخلاقی سبق یہ ہے کہ رک جانا بھی کبھی عبادت ہوتا ہے۔ ہر وقت آگے بڑھنا ہی کامیابی نہیں، بعض اوقات ٹھہر جانا، خاموش رہنا، غصہ روک لینا، جنگ ٹال دینا اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ اس مہینے کا نام ہی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی خاطر رکنا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ اس حقیقت کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ زندگی میں کچھ اوقات مقدس ہوتے ہیں
اور انسان کو ان کے احترام میں اپنا رویہ بدلنا چاہیے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ وقت، جگہ، عمل اور نیت سب کو مقدس مانی دے دیتا ہے۔ نتیجہ ذی-القعدہ اسلامی سال کا نہایت محترم، بابرکت اور معنی خیز مہینہ ہے۔ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اس لیے اس کی شرعی، اخلاقی اور روحانی حیثیت بہت بلند ہے۔ اس مہینے میں امن، صلح، صبر، عبادت، حج کی تیاری اور نیکیوں کی طرف رغبت کو خاص اہمیت حاصل۔ ہجدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان کی زندگی نظم، تقوی اور اللہ کی رضا کے تابع ہونی چاہیے۔ اگر ہم ذی-القعدہ کی حقیقت کو سمجھ کر اس کا احترام کریں، اپنے اعمال بہتر کریں، گناہوں سے بچیں اور نیکیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو یہ مہینہ ہمارے لیے برکت، ہدایت اور قرب الہی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ذی-القعدہ صرف تاریخ کا ایک ورق نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام ہے۔ اللہ کے مقرر کردہ اوقات کا ادب کرو، اپنی زندگی کو عبادت اور اصلاح سے روشن کرو اور امن و خیر کے راستے پر چل پڑو۔